بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8۔ شعب ابی طالب۔ عربی زبان میں شعب کا معنی آتا ہے پہاڑ کے درمیان جو شگاف اور گھاٹی ہوتی ہے۔ یہ جگہ حضرت عبد المطلب کی ملکیت تھی اور ان کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ اعلان نبوت کا 7واں سال تھا۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو تمام سرداران قریش اور کفار مکہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے انکار سن کر مشرکین مکہ نے کہا اب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے بھی متحد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اعلان کیا۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نے ایک دستاویز لکھی اور اس دستاویز میں یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم ہر طریقے سے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی نہیں کرے گا، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کا سامان فروخت بھی نہیں کرے گا اور نہ ان سے خریدے گا، کوئی شخص ان لوگوں سے تعلق، سلام کلام، ملاقات، بات چیت نہیں کرے گا، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں جائے گا، اور اگر کوئی اور لے کر جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ دستبردار ہو کر انہیں ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ یہ معاہدہ منصور ابن عکرمہ نے لکھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ طلحہ ابن ابی طلحہ عبدلی نے لکھا۔ بہرحال تاریخ کے اندر مختلف نام آتے ہیں، منصور ابن عبد کا، بغیظ ابن عامر کا۔ بہرحال یہ دستاویز لکھی گئی اور قریش کے سرداران کے دستخط اس پر کیے گئے اور کعبے کے اندر اس کو آویزاں کر دیا گیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب ہے، اس کو شعب بنی ہاشم اور شعب ابن یوسف بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کا نام شعب علی ہے، اور موجودہ زمانے میں یہ بیت اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں شارع غزہ ہے، اس کے دائیں جانب واقع ہے۔
یہ لوگ یہاں پر پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنیاد پر اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، گو کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ سب اس گھاٹی میں تنگ اور محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ 3 سال کا عرصہ یہاں گزرا، اور یہ اتنا سخت تھا کہ بنی ہاشم نے درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے کھائے۔ ان کے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات روتے تھے، مگر ان سنگ دل اور ظالم کفار مکہ نے ہر طرف سے پہرا بٹھا دیا کہ نہ ان میں سے کوئی شخص گھاٹی کے باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی ان تک پہنچ سکے۔ یہ اس قدر مصائب کا زمانہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیشاب کے لیے نکلا تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے کسی چیز کی کھسکھساہٹ کی آواز آئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا، نگل دیا۔ اور ایک روایت میں قدر تفصیل ہے کہ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی آواز سنی، میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، دھویا، پھر اسے آگ میں بھون کر پیس لیا اور پھر صفوف کو پانی کے ساتھ پھانک لیا۔ 3 دن تک میں نے اسی پہ گزارا کیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ایسے دن بھی ہمارے اوپر گزرے کہ میں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ ہمارے پاس سوائے اس ایک مشکیزے کے کچھ بھی نہیں تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کے ساتھ بغل میں لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ ان مصائب کی بنیاد پر بعض دفعہ قریش کے کچھ لوگ ان کو بھی ترس آیا اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑا جائے۔ چنانچہ ہشام ابن عمرو، زہیر ابن ابی امیہ، مطعم ابن عدی، ابو البختری اور زمعہ ابن اسود، ان سب نے مل کر حرم کعبہ میں یہ لوگ گئے، اور ان میں سے زہیر جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے پرجوش طریقے سے کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کریں اور خاندان بنی ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر میں اسے پاؤں سے روند نہ دوں تو میں ہرگز سکون اور آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس بات کو سن کر ابو جہل نے غصے سے کہا، خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو اس قدر زور سے للکارا کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم ابن عدی اور ہشام ابن عمرو نے بھی، ابو البختری نے تو صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے پر نہ ہم پہلے راضی تھے نہ آج راضی ہیں، اور نہ آج اس کے ہم پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور صرف وہاں وہ جگہ بچی ہے جس پر لکھا ہوا ہے بسمک اللہم۔ تو معاہدے کا صرف یہ ٹکڑا بچ گیا، باقی دیمک کھا چکی ہے۔ اگر میرے بھتیجے کا یہ کہنا غلط ثابت ہوا تو میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔
لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کو نکال کے دیکھو۔ جب یہ بات سنی مشرکین نے تو مطعم بن عدی کعبے کے اندر گئے اور دستاویز کو اتار کے لے آئے۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بسمک اللہم کے علاوہ باقی سب دستاویز کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ پھر قریش کے چند بہادر لوگ جو اس وقت بھی کافر تھے وہ ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنی ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال کر لے آئے۔ سن 7 ہجری میں یہ بائیکاٹ ہوا تھا، 3 سال گزرے تو 10 نبوی کا واقعہ ہے، ہجری غلطی سے ہو گیا، 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایک گروہ آیا، اس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث، یہ سبھی تھے۔ یہ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مطالبہ کیا اگر آپ سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا ابو قبیس کی پہاڑی پر ہو اور دوسرا قیقوعان پر ہو۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، جبل ابی قبیس اور دوسرا ٹکڑا قیقوعان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ سب کہنے لگے ہاں۔ 14ویں کی رات تھی اور چاند آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ ان مشرکین کا یہ مطالبہ پورا فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے مطالبہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ مشہور مورخ اور مفسر محدث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ قمر کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے حوالے سے اس بات پر پوری امت کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ شاب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ عرصے بعد ابو طالب سخت بیمار ہو گئے، ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ جب کفار قریش کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاص بن سعید اور امیہ بن خلف قریش کے لوگوں سے کہنے لگے کہ حمزہ اور عمر تو مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبائل عرب میں پھیل چکا ہے۔ ابو طالب ایک عقل مند، معزز اور بزرگ شخص ہیں، تمہارے دین پر ہیں، بیمار ہیں، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں، ہم ان سے مفاہمت کریں گے، وہ ہماری کچھ باتیں اپنے بھتیجے سے منوائیں اور کچھ ہم ان کی مان لیں گے۔ اس کے بعد قریش کے معزز لوگ یہ جمع ہوئے اور یہ سب مل کر ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو سفیان، کچھ دیگر اشراف قریش بھی شامل تھے۔ یہ کہنے لگے کہ ابو طالب، ہمارے نزدیک آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ خود جانتے ہیں، جو بیماری آپ کو لاحق ہو چکی ہے اس سے آپ اس سے باخبر ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ کے آخری ایام نہ ہوں۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ انہیں بلائیں
اور ان کے بارے میں کچھ عہد و پیمان ہم سے لیں، کچھ ہمارے بارے میں ان سے لیں۔ ان کی بات سن کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اب تشریف لائے۔ ابو طالب کے پاس بیٹھنے کی گنجائش تھی، ایک شخص بیٹھ سکتا تھا۔ ابو جہل کو یہ خطرہ ہوا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف نہ لے جائیں اور ابو طالب کا دل آپ کے بارے میں نرم نہ ہو جائے، چنانچہ یہ سوچ کر وہ خود اس جگہ پہ بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، قریب میں جگہ نہیں ملی تو آپ دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، یہ کچھ مفاہمت کی بات کرنے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عہد و پیمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے فرمایا، قولوا اسمع قولکم، بولو میں تمہاری بات سنوں گا۔ ابو جہل نے بات شروع کی، آپ ہمارا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، ہم پر اور ہمارے معبودوں پر الزام تراشی نہ کریں، ہم بھی آپ کو اور آپ کے پروردگار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ مطالبہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو مطالبہ کیا ہے اگر میں اسے مان لوں تو کیا تم ایک کلمہ مان لو گے جس میں تمہارے لیے بھلائی بھی ہے، اس کی وجہ سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عرب کے علاوہ عجم بھی تمہاری فرما برداری کریں گے۔ ابو جہل مذاق میں کہنے لگا، تمہارے باپ کی قسم، ہم تو ایسے 10 کلمے بھی ماننے کو تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ اس پر کفار قریش نے تالیاں بجائیں، کہنے لگے کہ تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے جواب میں سورہ صاد کی آیات نازل ہوئیں تفصیل کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کو اسلام کی قبولیت کی دعوت دی، اور آپ نے فرمایا، چچا جان، میرے دل میں آپ کی عزت ہے، آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، آج میں آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا سوائے اس کے کہ میں آپ سے ایک کلمے کا مطالبہ کروں، اس کی وجہ سے میرے لیے اپنے رب کے حضور آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے گا۔ بس آپ یہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کلمے کی وجہ سے موت کے وقت آپ کو عزت حاصل ہوگی۔ اب آپ کے اور دنیا کے درمیان موت حائل ہو رہی ہے، آپ اس کلمے کی وجہ سے آخرت میں بلند مرتبے پر فائز ہوں گے۔ چچا نے جب اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھی تو کہا، بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہیں اور بنو عبد المطلب کو برا بلا کہا جائے گا اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے، تو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ابو طالب بیمار ہوئے، انہوں نے بنو عبد المطلب کو بلایا اور کہا، تم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو گے، ان کی پیروی کرو گے، بھلائی میں رہو گے، لہٰذا ان کی پیروی اور تصدیق کرو، تم ہدایت پاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ تأمرهم بالنصیحۃ وتدعها لنفسک، آپ انہیں خود نصیحت فرما رہے ہیں مگر اپنے لیے اسے اختیار نہیں کرتے۔ یہ سن کر ابو طالب کہنے لگے، اگر تم مجھ سے اس کلمے کا مطالبہ اس وقت کرتے جب میں تندرست تھا تو میں تمہاری بات مان لیتا، اب موت کے وقت مجھے گھبراہٹ پسند نہیں ہے،
قریش کے لوگ سمجھیں کہ میں نے موت کے وقت تو کلمہ قبول کر لیا اور جب تندرست تھا اسے چھوڑے رکھا. اور یوں آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہوں، اور اسی پر ان کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کے انتقال کے بعد خاندان کی سربراہی ابو لہب کے پاس آئی، جو اسلام کا کٹر دشمن تھا. بعض روایت کے مطابق ابتدا میں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن جلد ہی قریش میں موجود اسلام کے مخالفین کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے صحابہ کے خلاف اس کی زیادتیاں اور بڑھ گئیں. آپ کو پریشان کیا جانے لگا. جہاں جہاں آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ابو لہب آپ کا پیچھا کرتا. اب بطور سردار بھی وہ آپ کا تعاقب کرتا اور لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے منع کرتا. اسی سال جو یہ نبوت کا 10واں سال تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا. بعض روایت میں تو یہ ہے کہ دونوں کی وفات کے درمیان صرف چند روز کا وقفہ تھا، لیکن بعض نے 1.5 سے 2 ماہ تک کی بھی روایت نقل کی ہیں. حضرت خدیجہ کی جدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی مسائل کو جنم دینے والی تھی. وہ آپ کی بڑی قدردان، مزاج شناس اور غمگسار بیوی تھیں. ان سے آپ کی 6 اولادیں بھی ہوئیں، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا حضرت خدیجہ نے. آپ کو تسلی دی، بعثت کے مراحل میں آپ کو دلاسے دیے، آپ کی تصدیق کرنے اور تبلیغ میں آپ کی ہمت افزائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آخر دم تک اسلام کی وفادار رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا. جب تک وہ تھیں اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دوسری شادی کا نہیں سوچا، بلکہ آپ ساری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کر کے ان کی خوبیوں اور قربانیوں کا تذکرہ فرماتے تھے. کبھی کبھار آپ ان کی سہیلیوں کو بلا لیتے تھے اور ان کے لیے کھانا وغیرہ بنوا کے ان کو کھلاتے، اور پھر جب تذکرہ کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ تو بڑی عمر کی خاتون تھیں جن سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ ان کو ہمیشہ یاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج تو مجھے دلاسے دینے والے اور میرے ساتھ تسلی کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن خدیجہ نے مجھے اس وقت تسلی دی جب اس کے سوا مکہ کی سرزمین میں کوئی تسلی دینے والا مجھے تھا ہی نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 نبوی میں رمضان المبارک کے اندر مکہ مکرمہ میں انہوں نے انتقال فرمایا. ان کی عمر اس وقت 65 سال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم و بیش 25 سال ان کے گزرے، جن میں تقریباً 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور کے ان کو ملے. آج جسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں جہون، وہاں پہ ان کی تدفین کی گئی. بہرحال یہ 2 سانحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 10 نبوی کو
ایک ہی سال میں پیش آئے، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے سے بھرپور استفادے اور سبق کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔